على حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج کے اس بابرکت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائیو سیشن میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ یہ لمحہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے کہ ہم دنیا کی مصروفیت سے ہٹ کر اپنے دلوں کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن کر رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے زمین اور آسمان کو ایک مکمل نظام اور توازن کے ساتھ پیدا فرمایا اور ہمیں سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی مبارک زندگی نہ صرف ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ کائنات کے رازوں کو سمجھنے کا بہترین راستہ بھی ہے۔ آج ہم جس سبق پر غور کریں گے، پہاڑ کی جنبش رک جانا، وہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کائنات کی ہر شے ایک مکمل نظام کے تحت کام کر رہی ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا بلند مقام عطا فرمایا کہ وہ اس نظام سے آگاہ ہیں اور اللہ کے حکم سے اس میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس موضوع میں ایک طرف ہمیں ایک ایمان افروز واقعہ ملتا ہے اور دوسری طرف کائنات کے کچھ ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم اس سبق کے ذریعے زمین کی حرکت، زلزلوں اور قدرتی نظام کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ سائنس اور روحانیت دراصل ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس سبق کو محض سن کر نہ رہ جائیں بلکہ اس میں چھپی ہوئی حکمت کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اس سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ادب اور محبت کے ساتھ اپنے دلوں کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جھکا کر اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم نہ صرف سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے بلکہ اپنے شعور اور سوچ کو بھی بہتر بنائیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پہاڑ کی جنبش رک جانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کوہ نبیر پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے۔ کوہ نبیر ہلنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پتھر لڑک کر دامن کوہ میں جا گرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ نبیر کو ٹھوکر لگا کر فرمایا، اے نبیر ساکن رہ، تجھ پر نبی، صدیق اور دو شہید ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنتے ہی کوہ نبیر ساکت ہو گیا۔ زمین کی تخلیق سے متعلق دو نظریات ہیں۔ ایک نظریے کے مطابق زمین ابتدا میں سورج کا حصہ تھی جو ایک ٹکڑے کی طرح اچھل کر سورج سے علیحدہ ہو گئی، اور دوسرا نظریہ بگ بینگ کی تھیوری ہے۔ دونوں نظریات کے مطابق زمین نے رفتہ رفتہ بیضوی شکل اختیار کر لی ہے۔ قطبین اور خط استوا پر زمین کا قطر مختلف ہے۔ خط استوا پر زمین کا قطر 6378 کلومیٹر ہے اور قطبین پر 6356 کلومیٹر ہے۔ زمین 23.5 درجہ زاویے پر جھکی ہوئی ہے اور تقریباً 24 گھنٹوں میں گھومتی ہے۔ اس گردش سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد ایک چکر ایک سال میں مکمل کرتی ہے اور اس حرکت سے موسم بدلتے ہیں۔ زمین کی ساخت، جھکاؤ، گردش اور ترتیب و توازن قدرت کی معین کردہ مقداروں کا بہترین نمونہ ہے۔ سائنسدانوں کے خیال میں اگر زمین کا جھکاؤ 25 درجہ ہوتا تو قطبین پر جمی ہوئی برف پگھل کر سمندروں میں آ جاتی، اور اگر جھکاؤ 22 درجہ ہوتا تو یورپ قطب شمالی کی برف سے ڈھک جاتا۔ زمین کی محوری گردش 24 گھنٹوں میں مکمل ہوتی ہے۔ اگر یہ 30 گھنٹوں میں مکمل ہوتی تو تیز ہوائیں چلتی اور ان طوفانی ہواؤں سے زمین صحرا میں تبدیل ہو جاتی۔ اگر محوری گردش کا دورانیہ 20 گھنٹے ہوتا تو زمین خشک اور بنجر ہو جاتی۔ زمین کے اندر ایک سیال مادہ ہے جس کے گرد مختلف اقسام کی ٹھوس تہیں ہیں۔ زمین کا زیادہ تر حصہ پگھلی ہوئی دھاتوں اور چٹانوں پر مشتمل ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق زمین پر ہر سال تقریباً 10 لاکھ زلزلے آتے ہیں۔ زیادہ تر زلزلے غیر آباد علاقوں میں آتے ہیں۔
تقریباً 40,000 زلزلے ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان سائنسی آلات کے بغیر محسوس کر سکتا ہے۔ آتش فشانی زلزلے زمین کے نیچے ابلتے ہوئے سیال مادے کے باہر نکلنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ گرم لاوا دھانے کے گرد مخروطی شکل کا تودہ بنا دیتا ہے، اس آتش فشاں پہاڑ کہتے ہیں۔ زمین کے اندر گرم سیال مادہ زمین کی اوپری سطح کی طرف آتا رہتا ہے۔ جب کسی طرح سے پانی اس مادے تک پہنچ جائے تو وہ بھاپ بن جاتا ہے۔ آتش فشاں سے نکلنے والے بخارات میں سب سے زیادہ کثرت بھاپ کی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھاپ ہی وہ بنیادی متحرک قوت ہے جو دوسرے مادوں اور گیسوں کو زور سے باہر دھکیلتی ہے۔ ان مادوں میں کلورین، گندھک، پگھلا ہوا لوہا اور گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ عام ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زلزلہ کی آمد سے قبل ارضی کی تہوں میں لہریں اور آوازیں پیدا ہوتی ہیں جو انسان نہیں سن سکتا۔ جانور جیسے چوپائے، پرندے، مچھلیاں اور حشرات الارض یہ آوازیں سن لیتے ہیں اور ان کے رویوں میں غیر معمولی تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ زلزلے کی قوت اور تباہی کی پیمائش سیزموگراف یا زلزلہ نگار نامی آلات سے کی جاتی ہے۔ یہ آلہ زلزلہ کے مرکز سے چاروں طرف پھیلنے والی لہروں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ زلزلے کے ایک درجہ کے جھٹکا صرف چند لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، جبکہ 12 درجے کا زلزلہ انتہائی شدید اور تباہ کن ہوتا ہے۔ بلند و بالا عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ بھاری بھرکم اجسام ہوا میں گیند کی طرح اچھلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور زمین پر اس جھٹکے کی لہر واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ نقصان کے ساتھ ساتھ زلزلوں کے روشن پہلو بھی ہیں۔ گرم پانی کے معدنی چشمے زلزلوں کا تحفہ ہیں۔ شفا بخش اثرات کے حامل ان چشموں کا پانی بہت سے مریضوں کے لیے آب حیات ثابت ہوا ہے۔ زلزلوں سے معرض وجود میں آنے والی جغرافی تبدیلیوں سے چٹانوں کے نشیب و فراز بدل جاتے ہیں اور آبشار اور جھرنے زمین کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ زلزلوں سے زمین کے اندر سے بہت سی کارآمد معدنیات سطح زمین پر ظاہر ہوتی ہیں۔ قرآن پاک سورہ الرحمن آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، اے گروہ جنات اور گروہ انسان، تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ۔ نہیں نکل سکتے مگر شعوروں پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ کوئی انسان زمینی شعور میں رہتے ہوئے 6 شعوروں پر غلبہ حاصل کرے تو وہ زمینی شعور سے باہر نکل سکتا ہے۔ آسمانی دنیا کو پہچاننے کے لیے 7 مزید شعوروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب انسان ان 7 شعوروں کو پہچان لیتا ہے تو وہ اللہ کی صفات کا عارف بن جاتا ہے۔ صفات کا عرفان حاصل کرنے کے لیے سالک 13 شعوروں سے گزرتا ہے۔ شعور کی طاقت کا دار و مدار وقت پر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بورڈ کے اوپر گھڑی بنی ہوئی ہے، گھڑی کے درمیان سوئی لگی ہوئی ہے، گھڑی میں 12 ہندسے بنے ہوئے ہیں، 1 سے 12 تک ہندسے اسپیس ہے اور گھڑی کا گھومنا وقت ہے۔ اگر سوئی کو اتنی رفتار سے گھما دیا جائے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے 6 کے ہندسے پر پہنچ جائے تو زمین پر موجود شعور جو اسپیس میں بند ہے پردے میں چلا جائے گا اور انسان کو وہ سلطان حاصل ہو جائے گا جس سلطان کے ذریعے وہ زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور جب سوئی کو اس طرح گھما دیا جائے کہ وہ پلک جھپکنے کے وقت سے پہلے 12 پر پہنچ جائے تو انسان کو وہ سلطان حاصل ہو جائے گا جس کے ذریعے وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر سوئی جو 12 پر قائم ہے اچھل کر 1 پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے وہ شعور حاصل ہو گیا ہے جو وہ پیدائش سے لے کر موت تک استعمال کرتا ہے۔ اگر سوئی بیک وقت 12 کے ہندسے سے بیک وقت 7 پر 12 کے ہندسے سے بیک وقت 2 پر آ جائے تو انسان کو وہ شعور حاصل ہو جاتا ہے جو اسے خواب دکھاتا ہے۔ اگر سوئی بیک وقت 12 سے اچھل کر 3 پر آ جائے تو اسے مراقبہ کا شعور حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر سوئی بیک وقت 4 پر آ جائے تو اسے وہ شعور حاصل ہو جاتا ہے جس کو وحی کہتے ہیں، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی ہے۔ اگر 12 کے ہندسے پر قائم سوئی اتنی تیزی کے ساتھ حرکت کرے کہ وہ ایک دم 5 پر آ جائے تو انسان کے اوپر کشف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔
اور اگر یہی سوئی یکدم چھینے پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے جس کو قرآن نے سلطان کہا ہے۔ یعنی اب انسان زمین کے کناروں سے باہر دیکھ سکتا ہے۔ زمین کے کناروں سے باہر دیکھنے کی صلاحیت کے حامل سالک کے اندر اگر 12 پر قائم سوئی بیک وقت 7 پر آ جائے تو اس کے اندر پہلے آسمان کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 7 آسمانوں کو وہ دیکھ بھی لیتا ہے اور 7 آسمانوں میں وہ داخل بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، ہم نے آسمان اور زمین کو طے در طے بنایا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم بھی انہی کی مانند ہے۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 12۔ اسی طرح سورہ المومنون آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ طے در طے سے مراد دراصل وہ شعوری صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو ودیت کی ہیں۔ 7 تہوں والے آسمان یا زمین سے مراد یہ ہے کہ ہر طے ایک مکمل نظام ہے اور ہر نظام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایسا ضابطۂ حیات جس کا ایک دوسرے سے تصادم نہیں ہوتا۔ ان سب کا رشتہ خالق کائنات کے ساتھ قائم ہے۔ تمام چیزیں جو 7 آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اور مخلوقات اس بات کا علم رکھتی ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، اور اس علم پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں اور شکر ادا کرتی ہیں۔ اربوں خربوں سے زیادہ ان چیزوں یا مخلوقات میں سے کوئی ایک مخلوق بھی اللہ کی خالقیت سے انحراف کرے تو نظام میں خلل واقع ہو جائے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی ہم بیان کرتی ہیں، یعنی اللہ کی خالقیت سے انکار نہیں کرتی۔ قانون یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ماضی سے آتا ہے، اور جب وہ دوبارہ ماضی میں پلٹتا ہے تو سوئیوں کی گردش الٹ جاتی ہے۔ جب تک انسان 6 دنیاوی شعور یا 6 دائروں میں رہتا ہے اس کے اوپر مکانیت سپیس کا غلبہ رہتا ہے، اور جب انسان 6 شعور سے نکل کر 7ویں شعور میں داخل ہوتا ہے تو 11ویں شعور تک اس کے اوپر زمانیت یعنی ٹائم کا غلبہ رہتا ہے، مکانیت مغلوب ہو جاتی ہے۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز شعور رکھتی ہے۔ وہ اس بات سے واقف ہے کہ رحمت للعالمین سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کائنات کی ہر چیز محکوم ہے۔ پہاڑ کے اوپر جیسے ہی سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو محکوم پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری و ساری حاکمیت کے رعب سے ہلنے لگا، یعنی اس پر زلزلہ آ گیا۔ زلزلے کے معنی ہے زور سے ہلا دینا۔ سورہ الزلزال آیت نمبر 1 تا 2۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ سورہ الواقعہ آیت نمبر 1 تا 6۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ طے و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جیسے اڑتا ہوا غبار۔ پہاڑ میں شعور ہے، قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 72۔ اور ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر۔ سماوات، ارض اور پہاڑوں نے کہا کہ ہم اس امانت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کسی چیز کے بارے میں انکار یا اقرار اس بات کی علامت ہے کہ اس شے کے اندر شعور ہے۔ جس طرح کوئی فرد اپنے شعور کو نہیں دیکھ سکتا اور شعور کی مزاحمت یا شعور کی پسندیدگی کا وزن محسوس کرتا ہے، اسی طرح ہم پہاڑوں کو وزنی اور جمی ہوئی دیکھتے ہیں۔ سورہ النمل آیت نمبر 88۔ تم دیکھتے ہو پہاڑ اور گمان کرتے ہو کہ یہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ یعنی پہاڑ کسی بھی قدرتی مادے پر قائم نہیں ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے مخاطب ہو کر فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں، تو پہاڑ نے حکم کی تعمیل کی اور وہ ہلنے اور لرزنے سے رک گیا۔ حوالہ جات محمد رسول اللہ جلد 2۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، پہاڑ کی جنبش رک جانا۔ ہم نے اس کو ریڈ کیا اور
اب میں آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ میں سے جو بھی بہن بھائی اس ٹاپک کو لے کر اپنا کچھ تفکر پیش کرنا چاہیں یا کوئی پوائنٹ جو آپ کو بہت زیادہ اچھے سے ہٹ کیا ہو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی سعدیہ بجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح نوٹس میں بھی ابھی آپ نے جس طرح بیان فرمایا ہے کہ پہاڑ جو ہیں ان میں شعور ہے. تبھی اگر وہ ہل رہا تھا پہاڑ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اس نے سنا اور مانا. تو اسی چیز کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ پاتے. اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی مخلوقات جنہیں ہم جمادات بھی کہتے ہیں ان سب میں شعور ہے، چاہے وہ پہاڑ ہے، زمین، آسمان، ستارے، سب چیزوں میں شعور موجود ہے. اور ہم اس شعور کو صرف اسی وقت سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم جو ہے وہ اسپیس اور ٹائم کی قید سے آزاد ہو جائیں. تو بہرحال اس معاملے میں اگر ہم کچھ روایات یا کچھ احادیث کو بھی دیکھتے ہیں تو ایک حدیث میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھ پر سلام کرتا تھا، میں آج بھی اسے پہچانتا ہوں. تو اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو ہم نے تھرسڈے کے سیشن میں جو رخسانہ بیان کرتی ہیں اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جب ہم نے واقعہ پڑھا تھا تو ان سے بھی جب وہ جا رہے ہوتے ہیں راستے میں تو 3 پتھر ان سے بات کرتے ہیں کہ ہماری یہ تاریخ میں یہ ہماری حیثیت ہے اور ہم نے یہ کام کیا ہے تو تم ہمیں اٹھا لو، ہم تمہارے کام آئیں گے. تو آج کے اس سیشن سے ایک ہماری سوچ کو وسعت ملنی چاہیے کہ ہم بعض اوقات جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کتنا کچھ جان چکے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہے، مظہر ہے. اور آپ کائنات کا اگر ایک ایک ذرہ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی آپ کو کوئی نہ کوئی صفت نظر آئے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں. ظاہر اس میں اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ تم نہیں نکل سکتے ان حدوں سے کہ اگر جب تک تمہیں سلطان حاصل نہ ہو. تو ہم اس طرف کوشش کریں. اب یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں نے ایک سمری کی صورت میں یا کافی اس میں باتیں ہیں جن کو ہم غور و فکر کر سکتے ہیں. تو ایک صرف سوچ کو ذرا بڑھانے کے لیے کچھ پوائنٹس پیش کیے. بہت شکریہ. بالکل سعدیہ بجی، آج کے ٹاپک کا ہمارا جو مین پوائنٹ ہی تھا وہ یہی تھا کہ شعور کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو کائنات کا ہر ذرہ ہے اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی شعور ہے. بالکل یہ ہمارا آج کا مین پوائنٹ تھا اور میں باقی پارٹیسپینٹ سے بھی درخواست کروں گی کہ وہ اس پوائنٹ پر لازمی ڈسکشن کریں، کیونکہ جب میں بھی دیکھ رہی تھی تو مجھے بھی یہی پوائنٹ سب سے زیادہ ہٹ کر رہا تھا اور وہ اس طرح سے تھا کہ زمین، پہاڑ، آسمان، سورج، ستارے یہ سب جو ہے یہ صرف مادہ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ باشعور اور منظم نظام ہے. یہ کائنات اپنے اندر ایک مکمل توازن رکھتی ہے. زمین کا جھکاؤ، اس کی گردش، موسموں کا بدلنا، پہاڑوں کا استحکام، یہ سب ہمیں بتاتا ہے یہاں کوئی چیز بے مقصد نہیں، کوئی چیز بے قابو نہیں اور کوئی چیز اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے بلکہ سب کے پیچھے ایک شعور کام کر رہا ہے. میں باقی بہن بھائیوں سے بھی درخواست کروں گی. جی عائشہ بجی. السلام علیکم. اب جی آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم جی بالکل آ رہی ہے. وعلیکم السلام. جی ام، میں نے یہ جب سبق پڑھا اور مجھے کچھ پوائنٹس آئے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے میں شعور ہے اور وہ سمجھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بس ہمیں سمجھ نہیں آتی. جیسا کہ قرآن پاک میں 17:44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا پہاڑ کو کہ تھم جا، پہاڑ کو یہ علم تھا کہ میرے خالق و مالک محبوب مجھ سے مخاطب ہیں، تو وہ ساکن ہو گیا. اسی وجہ سے بڑے بزرگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نیچر سے کنیکٹ ہو جائیں
مطلب غور و فکر کریں اور ان کی تسبیح میں شامل ہو جائیں. بہت شکریہ. بالکل ایسے ہی ہے عائشہ بجی. ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکمیت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو تسلیم بھی کرنا ہے. جیسے پہاڑ نے تسلیم کیا تو وہ ان کے احکام پر رک گیا. سب سے پہلے تو یہ پوائنٹ تھا نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ کے اندر یہ شعور تھا، اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے اوپر کون آیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکمیت کا اسے معلوم تھا، تبھی وہ لرزنے لگا. ان کے ادب میں کہہ سکتے ہیں تو جب اس کو حکم ہوا ٹھہرنے کا اور وہ ان کے حکم پر ٹھہر بھی گیا. بالکل ایسے ہی ہے جی. باقی ہمارے کوئی پارٹیسپینٹ، کوئی بہن یا بھائی کوئی شیئر کرنا چاہیں کوئی بات؟ آج کے ٹاپک میں ہمارے جو تھا وہ سائنس کے متعلق بھی بات تھی کہ جیسے ہم نے زمین کو بھی گہرائی میں پڑھا، زلزلوں کی بات تھی کہ اس کے ہمیں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آج کے پی ڈی ایف میں نظر آئے. اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں آپ؟ جی الماس با جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، اس میں مجھے جو چیز لرزنے کے حوالے سے لگی تو یوں تھا کہ جیسے ہر چیز کو اللہ نے مقداروں سے بنایا ہے نا، معین مقداریں. تو ان کی پہاڑ کی جو معین مقداریں ہیں اور جو اس کا اپنا دائرہ تھا، جب اس پہ ایک ایسی ہستی تشریف فرما ہوئی جن کی کل عالم میں نور السماواتی والارض کی مقداریں ہیں اور وہ مکمل اس کے اوپر اتھارٹی ہیں، تو ظاہر ہے اس نے اس چیز کی وجہ سے اس کنڈیشن میں آنا تھا. جیسے حضور کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان پہ وحی آتی تھی تو وہ بہت ہیوی فیل کرتے تھے. تو یہ بھی ایک جو چیز ہے کہ ظاہر ہے وہ ان کے سامنے ایک بہت کمزور تھا اس کے لحاظ سے، جس کی وہ ہیبت کہہ لیں یا ان کی جو معرفت تھی یا ان کی جو فریکوینسیز تھی اس کو وہ برداشت نہ کر سکا. تو اس نے پھر اس طرح سے اس کا اظہار کیا، اور پھر جب اسے بیلنس کیا گیا تو بیلنس بھی ظاہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہی انڈر ہے یہ ساری چیزیں. تو اس لحاظ سے بھی اس کو میں نے سمجھا. جی تھینک یو. بالکل ایسے ہی ہے الماس با جی. جو یہ کائنات کا پورا نظام ہے یہ چل رہا ہے تو یہ ہر چیز، ہر نظام کے پیچھے جو ایک سائنس کام کر رہی ہے اس کے پیچھے ایک مقداروں کا بہت بڑا کردار ہے. ہر چیز جو ہے وہ مقداروں کے تحت ہی، اس توازن کے ساتھ ہی جو کائنات کا یہ پورا نظام ہے وہ چل رہا ہے. بالکل مقداروں کا بہت بڑا کردار ہے ہر پیش آنے والے واقعے کے پیچھے. جی سعدیہ بجی. اچھا دیکھیں، یہاں ہم سن رہے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ زلزلہ آنے سے پہلے، اس میں مچھلیاں، پرندے، چونٹیاں، چوہے وغیرہ، یہ سارے حشرات جو ہیں زلزلہ آنے سے پہلے ان کی کیفیات اور حالات اور جو ان کے سائنز ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. یہ بھاگتے ہیں، یہ کچھ بھی. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کا شعور جو ہے وہ زمین میں آنے والی چینجز کو سمجھ سکتا ہے. تو بس ایک سوچ آ رہی تھی کہ ہم لوگ ابھی اتنی ترقی کر چکے ہیں، ہم لوگ ابھی تک، اس کا مطلب ہے ہم نے سائنس میں جتنی ترقی کی ہے ہم نے زلزلے کیلکولیٹ کرنے کے لیے کچھ آلے ضرور بنا لیے ہیں، لیکن جو ہماری اپنی اسپرچول ترقی ہے یا ہمارے جو نفس کی ترقی ہے وہ ہم نے نہیں کی. اگر ہم نے اپنے نفس پہ کام کیا ہوتا تو ہم سائنس کے سائنٹیفک ٹولز پہ ڈپینڈ نہ کر رہے ہوتے. ایک جنرل سوچ ہے، آپ لوگ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمیں سائنس جسے کہتے ہیں اس نے شاید ہمیں تھوڑا سا جہاں انفارمیشن دی ہے وہاں ہینڈی کیپ بھی کیا ہے. اور ہم لوگ جو ہماری پیدائش کا اصل مقصد تھا کہ ہم اپنے نفس کی حقیقت کو پہچانتے، اپنے اندر رب کو پہچانتے اور اپنے نفس کی روحانی ترقی پہ کے اوپر کام کرتے کہ ہمیں وہ سلطان حاصل ہو. تو وہ آج آپ دیکھیں ہم میں سے بہت زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہے، گنے چنے لوگ ہوں گے جن کو وہ سلطان حاصل ہوگا نا. اگر اور اس چیز کا تعلق جو ہے اگر آپ دیکھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے جہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو برقیہ علیہ السلام تھے وہ پلک جھپکتے لے آئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کسی حد تک کوئی سلطان حاصل تھا کہ وہ ٹائم اور سپیس سے آزاد ہو گئے اور وہ پلک جھپکتے ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے. تو وہ ترقی ہمیں مسنگ ہے. اگر ہے تو آبویسلی ہم زیادہ لوگ تو نہیں جانتے نا. ہم لوگ سائنٹیفک ٹولز پہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ترقی کی ہے لیکن اونلی
اپنے ظاہر میں ترقی کی ہے سائنٹیفک، ہم نے ریئل معنوں میں ترقی نہیں کی. ایک یہ بات بس میں مینشن کرنا چاہ رہی تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں نا، ہم راکٹ بھیج چکے ہیں چاند پر، ٹھیک ہے، لیکن اگین سلطان جو قوت، جو شعوری قوت یا جو ہمارے پاس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. سو سائنٹیفکلی ہم بہت کچھ کر چکے ہیں لیکن ہم نے پرسنل ترقی نہیں کی. شکریہ. بالکل سادیہ جی، آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ تھا کہ سب جو ہے جو جو ہمارے جو یہاں پر حشرات الارض ہے، وہ اس فریکوینسی کو، ان ویوز کو، ان وائبریشنز کو وہ محسوس کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کے اندر کی ان وائبریشنز کو وہ پہلے سے محسوس کر کے زلزلے کو پہلے سے جان لیتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے. اور ہمارے اندر ان سب چیزوں کی، ان جو کہہ سکتے ہیں اس ترقی کی ابھی بہت زیادہ کمی ہے. بالکل ہمیں اس پر ورک کرنا چاہیے. ہم اس معاملے میں رانیہ باجی کو بھی سننا چاہیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی میں نا اسی بات کو کنیکٹ کر کے آگے تھوڑا چلنا چاہوں گی اور بولنا چاہوں گی. جو مجھے اس میں سمجھ آیا نا کہ جو جانور ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے وہ ہم سے زیادہ احساسات کو سمجھتے ہیں. جیسے ہم کوئی بھی پالتو جانور اگر رکھتے ہیں، کوئی پیٹ رکھتے ہیں، جیسے کتا ہو یا بلی ہو، تو وہ ہمارے ساتھ ایسے مانوس ہو جاتی ہے. اگر ہم اس کو کہتے ہیں سٹ تو وہ بیٹھ جاتا ہے. اگر اس کو ہم چلنے کا بولتے ہیں، کوئی کام بولتے ہیں، وہ ہماری لینگویج سمجھتا ہے. لیکن اگر بلی میاؤ میاؤ جتنا بھی کرتی رہے نا، ہم اس کی لینگویج کو نہیں سمجھ پاتے. اور مطلب وہ روحانی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی کنیکٹیوٹی ہماری کنیکٹیوٹی سے تھوڑی زیادہ پاورفل لگ رہی ہے مجھے، کہ وہ ہماری لینگویج تو سمجھ لیتے ہیں. جیسے کہ گھوڑا، گدھا جنہوں نے رکھا ہوتا ہے، وہ اس کو چل چل بولتے ہیں، تو ہمیں تو سمجھ ہے کہ چلنے کا مطلب کیا ہے، لیکن ان کو کیسے سمجھ آ گئی ہماری لینگویج. اور ہم جو ہیں، ہم ان کو بالکل ایک جانور کی بھی ہمیں لینگویج نہیں آتی. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی تھا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ انہوں نے نا چیونٹی کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور اس سے پوچھا کہ بتا تیری سلطنت بڑی ہے یا میری سلطنت بڑی ہے. تو چیونٹی نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کی بڑی ہے یا میری بڑی ہے، لیکن اس وقت آپ کی ہتھیلی میرا تخت بنی ہوئی ہے، آپ پھر سمجھ لیں. تو اس میں کافی گہری بات ہے. تو بس مجھے یہی کہنا تھا. بہت شکریہ آپ کا رانیہ باجی. بالکل جیسے میں کلندر شعور میں بھی ایک واقعہ میری نظر سے گزر رہا تھا، اس میں بھی بابا جی حضور نے اس کے متعلق بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ کیسے جو زمین پر رہنے والے حشرات الارض ہیں وہ کیسے ان وائبریشنز کو محسوس کر لیتے ہیں، ہر چیز کو. تو اس سارے جو واقعے کا وہاں پر جو اس پورے ٹاپک کا وہاں پر نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ کائنات سے وہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک باطنی نظام ہے جو روشنی اور شعور پر قائم ہے. انسان کے اندر بھی ظاہری اور باطنی دو طرح کے شعور ہوتے ہیں، مگر وہ زیادہ تر ظاہری دنیا میں الجھ کر اپنی اصل حقیقت کو بھول جاتا ہے. اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کے اپنے اندر کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ حقیقی علم اور پہچان اس کے باطن میں موجود ہے. دنیا دراصل ایک عارضی مظاہرہ ہے، جبکہ اصل حقیقت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. جب انسان اپنی توجہ کو درست سمت دیتا ہے اور اپنی سوچ کو وسیع کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی اصل پہچان اور کائنات کے حقیقی نظام کو سمجھنے لگتا ہے. یہ میں نے کلندر شعور میں پڑھا تھا، اس کے متعلق تو وہ مجھے بھی یاد آئے گا، تو پھر میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ایک نچوڑ شیئر کر دوں کیونکہ وہ بہت بڑا ٹاپک تھا وہاں پر. جی تاجور باجی. السلام علیکم. اس میں جو وہ تھا نا، سوئی گھڑی والا پورا پیراگراف تھا، تو اس سے ریلیٹڈ مجھے یہ خیال آیا کہ وہ تھا نا کہ گھڑی کی جو سوئی ہے وہ 12 سے 3 پہ آ جائے اور 12 سے 6 پہ آ جائے جمپ کر کے، اور اس کو ریلیٹ کیا میڈیٹیشن اور ان سب چیزوں سے، تو مراقبے وغیرہ سے. تو ایکچولی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی. تو اگر ہم اپنی برین ویوز کو دیکھیں، ایکچولی ہمارا برین جو ہے نا وہ ویوز ایمٹ کر رہا ہوتا ہے آف سم اسپیسیفک فریکوینسی ان ایوری کنڈیشن. جیسے کہ ہم نارملی کام کر رہے ہوتے ہیں
تو کاگنیٹو اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، پرابلم سالونگ، الرٹ ہوتے ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں کسی چیز پہ، تو ہماری جو ہے وہ برین بیٹا ویوز ایمٹ کر رہا ہوتا ہے، دیٹ رینج فرام 12 ٹو 30 ہرٹز. پھر اگر ہم ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ہم الرٹ اسٹیٹ سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں، تو پھر ہم اس کو لائٹ میڈیٹیشن یا لائٹ مراقبہ کہہ سکتے ہیں. تو ہمارا برین جو ہے وہ تھوڑی لوور فریکوینسی پہ چلا جاتا ہے، دیٹ از 8 to 12 ہرٹز. اینڈ دین مزید اگر ہم اس کو ڈیپ میڈیٹیٹ کریں تھوڑا سا، یا لائٹ سلیپ میں جائیں، تو وہ ہمارا برین جو ہے وہ مزید لوور ویوز میں چلا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ تھیٹا ویوز، دیٹ از 4 to 8 ہرٹز. اینڈ دین اگر ہم بالکل ہی ڈریم لیس سلیپ میں چلے جاتے ہیں، ڈیپ سلیپ میں، تو وہ مزید لو فریکوینسی emit کرتا ہے، ڈیلٹا ویوز کہلاتی ہیں، دیٹ رینج فرام 0.5 to 4 ہرٹز. تو اگر ہم اس پہ فوکس کریں، جو ہماری جو میڈیٹیٹیو اسٹیٹ ہوتی ہے یا مراقبہ والی اسٹیٹ ہوتی ہے، تو اس میں جو ہماری ویوز emit کر رہا ہوتا ہے برین، دیٹ از 4 to 12 ہرٹز کہا جا سکتا ہے، تھیٹا اور الفا اگر دونوں کو ملا لیا جائے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اس وقت اچیو ہوتی ہے جب ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ ریلیکس ہوتا ہے، اگر سائنس کی ٹرمز میں بات کریں تو. اور اگر ہم اس کو اس سے کنیکٹ کریں، جیسے ابھی یہاں پر سلطان کی بھی بات ہو رہی تھی، یعنی آپ کو ایک وہ مل رہا ہے، پرمیشن مل رہی ہے. تو وہ پرمیشن میرے خیال سے اس وقت ملے گی جب آپ جو ہیں اپنا جو کوگنیٹو اسٹیٹ ہے، یعنی وہی اگر ہم نفس سے اس کو کنیکٹ کریں نا، تو جب ہم ان سب چیزوں سے آزاد ہوں گے نا، اپنے نفس کی وہ جو ڈیزائرز ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں ان سے جب ہم آزاد ہوں گے، تو ہمارا برین جو ہے نا وہ اس اسٹیٹ میں جائے گا یا اس فریکوینسی میں جائے گا جہاں پر پھر ہم وہ تمام باؤنڈریز جو ہے نا وہ کراس کر سکتے ہیں، جو کہ ہمیں روک رہی ہوتی ہیں، ہمارا نفس ہمیں روک رہا ہوتا ہے، ہماری ڈیزائرز ہمیں روک رہی ہوتی ہیں. تو وہ جو فریکوینسی ہے نا، دیٹ از دا سلطان، جو ہمیں اس وقت ملے گا جب ہم اپنے نفس سے آزاد ہوں گے یا نفس کو اپنے کنٹرول کریں گے. جب ہم نفس کو کنٹرول کریں گے جب ہی وہ سنکرونائز ہوگا ہمارے ڈیوائن جو ہمیں اللہ تعالیٰ میسج دے رہے ہیں اس کے ساتھ سنکرونائز ہوگا، اور تبھی ہم جو ہے وہ ان باؤنڈریز کو کراس کر سکتے ہیں. اور میں نے ابھی ایسے ہی سرچ کیا کہ ماؤنٹینس کی، جو پہاڑوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس ماؤنٹینس کی فریکوینسی کیا ہوتی ہے، تو گوگل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 ہرٹز ہوتی ہے، اینڈ دیٹ آلسو لائز ان دس ڈیلٹا اینڈ الفا ویوز، کیونکہ اس کی جو رینج ہے وہ 4 to 12 ہرٹز ہے. تو پہاڑ جو ہیں وہ کمیونیکیشن میں ہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ہم سے زیادہ اچھی کمیونیکیشن میں ہے. تو پتہ نہیں میں آپ لوگوں کو یہ والی بات صحیح سے بتا پا رہی ہوں جو میرے دماغ میں ہے یا نہیں، تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، بٹ بس یہی تھا مجھے کہنا. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا تاج بھائی جی، بہت اچھے سے آپ نے سائنٹیفک کیلکولیشنز کے ذریعے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی. جی مریم بچ جی. السلام علیکم وعلیکم جی. السلام. مجھے بھی علیفہ باجی بس وہ تاجور باجی کی بات سے ساتھ یاد آیا کہ وہ بابا خواجہ شمس الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی ایک بک میں بیان کیا ہوا ہے نا کہ پہاڑ کی جو سانس لینے کی ٹائم ہے وہ 15 منٹ میں ایک لیتا ہے سانس. تو اگر ہم بھی اس فریکوینسی پہ آ جائے تو ہم بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو ساری بات ہو رہی تھی، اور ایک میرا دھیان جا رہا تھا سالک کی طرف کہ ادھر بابا نے جو ورڈ یوز کیا، سالک کا بھی یوز کیا نا، کہ ان کو کتنے 13 شعور کی بات ہوئی ہے کہ ان پر ان کو عبور ہوتا ہے. تو یہ وہی بات ہے جو ہم پچھلے سارے ٹاپکس میں بھی پڑھتے آئے، جس میں مثالی کو پڑھتے آئے، نفس کو پڑھتے آئے، جیسے سعدیہ باجی بھی کہہ رہی تھیں. اب اس کے کچھ ٹرمز بس میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ ہمیں پھر یہ چیزیں جب یاد ہوں گی نا تو ہم ڈاٹس کنیکٹ کرنے میں بڑا ایزی رہتا ہے. کہ جیسے روحانیت کی بات ہے، وہی بات جو سعدیہ باجی کہہ رہی تھی کہ میٹیریلسٹک فزیکلی چیزوں سے پچھلے ہی بلکہ ٹاپک میں تھا چاند کا اور سورج کا جو ہمارا ذکر تھا، کہ سائنس اس سے سمجھتی ہے کہ ترقی کر رہی ہے، لیکن وہ ہوتی فکشن ہی ہے. وہ حقیقت کے کتنا قریب پہنچے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا. وہ جیسے جیسے چیزیں ان کے نظر کے سامنے ڈسکلوز ہوتی ہیں وہ اس کو پیش کر دیتے ہیں. لیکن اصل جو عبور ہے وہ سالک، یہاں ٹرم، جب سالک کون ہوتا ہے
جو دین اور دنیا دونوں کو بیلنس لے کے چل رہا ہوتا ہے، جو ہمیں اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، ہم بابا خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ، بابا کلندر اولیا رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب، مطلب کس کس کا نام لینا چاہیے، سرفراز احمد شاہ صاحب، جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جو سارے اللہ والے ہیں وہ سالک کہلاتے ہیں۔ سالک وہی ہوتا ہے، ان کا ایک موٹیو ہوتا ہے، ایک موٹو ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو آپ کو اللہ کی راہ پہ چلا سکتا ہے۔ دوسرا، جنگ آپ نے اپنے نفس سے کرنی ہے، جہاد بالنفس۔ تو یہ چیزیں جب ہم کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ، اس کا مطلب ہے اللہ کی راہ پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو شعور کی بات ہوئی ہے تو یہ اصل آزادی ہے۔ اب ادھر بابا نے بہت خوبصورتی سے بتایا، یہ جو ہم روحانیت میں، اسپرچولیٹی میں یہ ٹرمز سنتے بھی ہیں، 6 لطائف کی ہم بات کرتے ہیں، 7 لطائف ہیں ایسے، 6 کو تو ہم بہت کامنلی سنتے ہیں، نفسی، قلبی، یہ پیئر ہے، سری، روحی، اور خفی اخفا، اور ایک 7 جو ہے وہ بلیک سے نقطہ۔ یہ ہو گئے جو بابا نے اس بک میں جس طرف توجہ دلائی ہے، 7 شعور، نہیں 6 شعور ہو گئے، ان کا درجہ ہو گیا 7واں، وہ بلیک ڈاٹ ہو گیا، جس کو بابا نے اس بک میں کہا ہے کہ پہلا آسمان ہے۔ اور پھر اس سے آگے اور 6 آسمان ہیں، ٹوٹل 13 یہ ہو گئے۔ اور یہاں انہوں نے اتنی خوبصورتی سے یہ بتایا کہ دیکھیں، جب آپ کا اچھا، اب یہ ہم سب کے اندر بلٹ ان ہے، یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ودیت کیا ہوا ہے، لیکن اگر میں یہ چیز فیل نہیں کر پا رہی تو اٹ مینس اٹس ناٹ آپریشنل ان می۔ مجھے کیوں نہیں کشف ہو رہا بھائی، مجھے کیوں نئی چیز ایسے نظر آ رہی، خواب تک تو نظر آتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ویسے میرے ذہن میں کوشچن آ رہا تھا ایسے، تو میں ایسے سوچ رہی ہوں، تو میں اس لیے یہ پریزنٹ کر رہی ہوں۔ ضروری نہیں ہے سارے ایگری کریں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، کہ میری رائے ہے کہ بھائی میرے اندر ہے، اٹ مینس کہ اگر مجھے نہیں نظر آ رہا تو ابھی آپریشنل نہیں ہے۔ تو آپریشنل کیسے ہوگا؟ تو آپریشنل سالک والے فارمولے پہ چلیں گے تو یہ چیز آپ کو بھی عطا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ اور کیوں، کیسے؟ اس کی ایک چیز جو آپ کو ملتی ہے، اب آپ اس پہ جائیں۔ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ پڑھا تھا سورۃ الانبیاء 21 کے 79 میں، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی، اور ہم ہی یہ سب کرنے والے تھے۔ اور پھر ایک جگہ سورہ سبا میں بھی ہے کہ جہاں پہ ذکر ہے کہ اے پہاڑوں، داؤد، اس لکھا ہوا ہے وہاں پہ ورڈ، لیکن داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اس کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے تسبیح کرو، اور اے پرندوں، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اب دیکھیں، الحدید بھی آ گیا، ادھر لوہے کا ذکر بھی آ گیا، اور ابھی ہم نے پیچھے کیا کیا پڑھا ہے؟ ہم نے زلزلے کو پڑھا ہے، سیسموگرافک کو پڑھا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے زمین کی تہ در تہ ہوتی ہیں، مطلب کرسٹ اور مینٹل کور تک اس کے چلے جائیں تو اندر بابا نے بھی اس میں بتایا کہ وہاں سے کیا نکلتی ہیں، گیسیں نکلتی ہیں، لوہا نکلتا ہے پگھلا ہوا۔ اب آپ ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو آپ کو سمجھ آتی ہے نا یہ سارا کچھ کیسے پھر ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایون کہ یہ بھی بتایا کہ پہلے شعور پہ آپ کو کیا چیز پاور آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، دوسرے شعور پہ آپ کو خواب آنا ہوتے ہیں، آپ کے خواب نظر آتے ہیں۔ اس سٹیٹ میں تقریباً ہم سب جا رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے کچھ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ ہمیں خواب ہی نہیں آتے۔ تیسری سٹیٹ میں وہی کی بات ہوئی ہے، اور ادھر بابا نے ذکر کیا شہد کی مکھی کا، اور سورۃ النحل میں آیت ریفرنس ابھی سوری یاد نہیں ہے، نکال نہیں سکی، تو وہاں آپ جا کے دیکھیں تو شہد کی مکھی کو کیا کی جاتی ہے؟ وہی کی جاتی ہے، انسپریشن کی جاتی ہے۔ تو جناب کوسچن یہ بھی ارائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو انسپریشن دے رہے ہیں تو آپ کو انسپریشن نہیں آ سکتی؟ آپ انسان ہیں، آپ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی اشرف المخلوقات میں نے انسان کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر شہد کی مکھی میں سارا کچھ یہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نہیں دے سکتے؟ جبکہ وہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی سب سے زیادہ احسن تخلیق میری انسان ہے۔ لیکن یہ ہم نے دیکھنا نا کہ ہم اس لیول پہ کیوں نہیں پہنچ پا رہے، اور اگر پہنچ سکتے ہیں تو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہ کوسچن ذہن میں آئے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو میری راہوں میں، وہ بھی آیت مبارکہ ہی ہے کہ جو میری راہوں میں کوشش کرتے ہیں میں ان کو راہیں دکھا دیتا ہوں۔ تو مجھے یہاں پہ یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں، اور بس یہی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ سب کچھ دیکھیں تب سارا کچھ پتا تھا کس کی کیا زبان ہے، کیا ہے، اور سائنس اب آ کے ان چیزوں کو پروف کر رہی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے تو بہت زیادہ لیسن ہے، بینگ اے مسلم بھی، کہ ہم اپنے اندر جھانکیں۔
اور اپنے آپ کو اپنی اپنی اس انر وہ جو نفس کی ہے نا پیورٹی، اس پہ ہم ورک کریں. تھینک یو ورکی. بہت شکریہ آپ کا مریم باجی، بہت اچھے پوائنٹس آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر شہد کی مکھی پر وہی آ رہی ہے تو ہمارے اوپر بھی وہی سب نازل ہو رہا ہے. ہمیں بھی اللہ پاک کی طرف سے پوزیٹیو جو ہے وائبس آ رہی ہیں، انسپریشن آ رہی ہے. ہمیں بس ان کو قبول کر کر آگے بڑھنا ہے. جی تاجور باجی آپ کا ہینڈ ریز ہے. جی ہماری مادی نے بہت اچھی باتیں کری، اور ویسے وہ شعور کے لیولز وغیرہ تو مجھے سمجھ نہیں آتے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک اور پوائنٹ یہ آ رہا تھا میرے دماغ میں کہ جیسے ابھی میں نے وہ برین ویوز وغیرہ کی بات کی، تو ایک چیز یہ ہے کہ برین میں نا ڈفرینٹ نیٹورکس ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں جب ہم جیسے سلیپ سو جاتے ہیں، یا ہم میڈیٹیو اسٹیٹ میں جاتے ہیں، یا ریلیکسڈ اسٹیٹ میں جاتے ہیں، مراقبے والی اسٹیٹ میں، تو ہمارا ایک نیٹورک جو ہے وہ جو ڈے ڈریمنگ کر رہا ہوتا ہے نا، دیٹ از ڈیفالٹ موڈ نیٹورک. تو وہ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور باقی سارے نیٹورک سے نا تھوڑا وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، ڈی کپل ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے نیورو پلاسٹیسٹی از اے ٹرم، کہ ہم اپنے برین کو جو ہے نا میڈیٹیشن کے تھرو یا مراقبے کے تھرو ٹرین کر سکتے ہیں، اور اس کی وائرنگ جو ہے نا وہ چینج کر سکتے ہیں. وائرنگ اسے ہی کہتے ہیں، کنیکٹیوٹی کو. اور اس طرح سے وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے، یا پازیٹیو اس موڈ میں، جیسے جو لوگ ڈپریسڈ ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ پازیٹیو اسٹیٹ میں جا سکتے ہیں. تو اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو جیسے ہم لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. تو بیسیکلی مائنڈ جو ہے نا وہ سوچ، تھاٹس، میموریز، اور کیا کہتے ہیں اس سے ایموشنز، انہی سب کو کہتے ہیں. تو ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ ہمارے برین کو ٹرین کر سکتا ہے، یا برین کی جو وائرنگ ہے ہمیں اپنے مائنڈ کے تھرو چینج کر سکتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی یہاں تک کی نا، کہ جہاں تک سائنس فی الحال پہنچ سکی ہے، مطلب میڈیٹیشن، مراقبے وغیرہ تک. لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں، جیسے ہم یہ بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں عظیمی صاحب کی، تو اس میں بھی سائنس کے ہی تھرو جو ہے وہ پروف کرنے کی کوشش کی گئی ہے بہت ساری چیزوں کو، معجزات وغیرہ کو. لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے جواب ابھی جو کرنٹ سائنٹسٹ ہیں نا وہ بھی نہیں دے پا رہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آج کل جو سائنٹسٹ ہیں وہ کانشیسنیس پہ بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور پہلے میں اتنے سالوں تک پریشان رہی کہ آخر یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس پہ ریسرچ. اب میرے کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بیسکلی جو ہم لوگوں کو ڈفرینٹ ریالٹیز نظر آتی ہیں. مجھے لال رنگ نظر آ رہا ہے تو مجھے ایک ڈفرینٹ لال نظر آ رہا ہے، اور اگر کسی اور کو لال رنگ نظر آ رہا ہے وہی، تو اس کو کسی اور طرح کا نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ڈفرینٹ ریالٹیز نظر آتی ہیں، یہ کس طرح سے پروڈیوس ہوتی ہیں جبکہ برین ایک ہی طرح کام کر رہا ہے سب کا. تو یہاں پر یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ وہ جو سائنٹسٹ ہیں نا آج کل کے، وہ یہ بات نہیں مانتے. جو نان مٹیریل چیزیں ہیں نا، جیسے روح ہے یا نفس ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے. وہ صرف اور صرف مٹیریلسٹک جو برین کام کر رہا ہے اسی پہ فوکس کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پر اگر ہم اس کو کچھ چیزیں، جیسے یہاں سلطان کی بات ہو رہی ہے، یعنی طے در طے جو ہمارے شعور کی اسٹیجز ہیں ان کو جو ہم کراس کر کے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزیں آشکار کر دیتا ہے، مطلب جن پہ آشکار کی جاتی ہیں. تو وہ ہم بہت ساری چیزیں نا ان چیزوں کے سائنس کے تھرو پروف فی الحال نہیں کر سکتے، یا نہیں کی گئی ہیں ابھی تک. تو یہاں پر بات آ کے وہیں رک جاتی ہے کہ جو چیزیں جو قرآن، جیسے قرآن شریف میں ہے نا کہ روح کا سوال کیا گیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اس کا علم صرف مجھ کو ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ یہ لوگ کبھی بھی، ہم جو سائنٹسٹ ہیں نا وہ کبھی بھی اس کو پروف نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کچھ چیزیں روح، نفس، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم مٹیریلسٹیکلی پروف نہیں کر سکتے. ان کا سائنس میں جو ہے نا وہ سائنٹیفکلی ان کو پروف نہیں کیا جا سکتا. اور ان ادر ورڈز میں یہ کہنا چاہ رہی تھی سمپلی کہ جو یہ اسٹیجز ہیں نا، ایک اسٹیج تک تو ہم فریکوینسی کی ٹرمز میں بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا یہ صرف اور صرف آ جاتا ہے کہ ایک قدم نفس پر اور دوسرا جنت میں. اور آئی ڈونٹ نو میں یہ بات سمجھا پائی ہوں کہ نہیں. بہت شکریہ آپ کا تاجور باجی، بالکل بہت زبردست آپ نے ہمارے ساتھ ہمیں اپنی بات ایکسپلین کی. بالکل انسان کا جو اصل سفر ہے باہر کی دنیا کا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کے شعور کا سفر ہے.
لیکن اس سفر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کائنات اتنی وسیع ہے، اگر شعور کے اتنے درجے ہیں، اگر حقیقت اتنی گہری ہے، تو ہم صحیح راستہ کیسے تلاش کریں؟ یہیں پر ہمیں ایک عظیم حقیقت سمجھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان سب میں سب سے کامل، سب سے بلند اور سب سے جامع رہنمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پیغام دینے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ پاک کی صفات کا آئینہ دار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے لیے کائنات بھی تابع ہو جاتی ہے۔ جب پہاڑ ہلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، وہ رک جاتا ہے، تو یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے محبوب اور نمائندہ ہیں، اور یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ کائنات اگر اللہ پاک کے حکم پر چل رہی ہے، پہاڑ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر رک جاتے ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے کوئی اور بہن یا بھائی آج کے ٹاپک کو یا آج کے کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہو، کوئی چھوٹا سا پوائنٹ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی مریم بجی۔ اچھا، میں نے کہا تھوڑا سا جب تک اگر کوئی ہینڈ آ جاتا ہے تو چلیں، ریز ہوتا ہے تو بس تاجور باجی کی بات صحیح کہ ایک ہوپ تو آ گئی ہے کہ سائنس جو پہلے روح کو اور ان چیزوں کو نہیں مانتی تھی، تو اب یہ کچھ میں نے ریسرچ پوسٹ پڑھی تھی، اس میں اب وہ یہ مانتی ہے کہ جب انسان کا جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی میں ایک گلو رہتا ہے، اور وہ اس کو گلو کا نام دے رہے ہیں، لائٹ کا نام دے رہے ہیں، جس کو ہم قرآن پاک میں نفس ہی کہتے ہیں، یا ہم نفس کو انگلش میں اسپرٹ کہتے ہیں، اور اسپرٹ سے اسپرچویلٹی نکلا ہے، اسی سے روحانیت نکلتی ہے، اسی سے روحانی سفر نکلتا ہے جس پہ اللہ والے چلتے ہیں، اور جس پہ ہمیں بھی چلنا چاہیے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو اب سائنس کم از کم اس گلو کو مانتی ہے کہ واقعی ہاں بھائی فزیکل باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے تو گلو کرتی رہتی ہے چیز، ایک جو اس میں سے امیٹ ہوتی ہے، لائٹ امیٹ ہوتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں، جو ہماری زبان میں نفس ہے۔ اور کیا کہتے ہیں جو کوانٹم فزکس ہے، ابھی ہم فزکس پڑھتے ہیں نا، تو جو کوانٹم فزکس ہے وہ اصل میں ان سین چیزوں کو ہی ایک طرح سے سامنے لا کے کھڑا کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ جو کوانٹم فزکس میں جو ہوتا لگاتا ہے نا، یہ کس کا بھی مجھے نظر آ گیا، فادر آف کوانٹم فزکس کہتے ہیں ان کو، ہیزنبرگ کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ سائنس کے گلاس میں پہلا ہوتا لگاتے ہیں نا، تو آپ خدا نخواستہ مطلب ایتھیس بن سکتے ہیں کہ پہلا ہوتا، بٹ ایٹ دا باٹم آف دا گلاس، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو دین گاڈ از ویٹنگ فار یو۔ تو یہ مجھے اتنی اچھی بات لگی سائنٹیفک حوالے سے، اور ایک یہ فادر آف کوانٹم فزکس کہتے ہیں ان کو، ان سائنٹسٹ کو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ گلاس کے اوپر والی لیئر کو دیکھیں گے نا پانی کی، تو آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں خدا کہاں ہے، شاید نہیں ہے، لیکن جب تک آپ اس کے باٹم تک نہیں پہنچیں گے، ڈیپ ڈائیو نہیں کریں گے، اسی طرح غور و فکر نہیں کریں گے، جس کو بار بار ہم کہتے ہیں کہ تفکر تفکر کریں، تو جب آپ وہ کریں گے نا تو آپ کو اللہ، وہاں گاڈ نظر آئے گا کہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ مون جاؤ میرے پاس۔ تو بس مجھے یہی کہنا تھا، تھینک یو۔ مریم بجی، آپ ابھی یہاں پہ کوانٹم فزکس کی بات کری تھی، تفکر کی بات کری تھی، تو اس سے ویسے یہ خیال آیا، تو پھر میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی ایک ہی چھوٹی سی بات شیئر کر دوں۔ نظر سے گزری تھی کہ حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی چیز مردہ یا بے شعور نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک کائنات کی ہر شے حی یعنی زندہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اسم الحی کا مظہر ہے۔ پہاڑ اور پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور تسبیح وہی کر سکتا ہے جسے اپنے خالق کا شعور ہو۔ انسانوں کو ان کی تسبیح سنائی نہیں دیتی کیونکہ انسانی حواس محدود ہیں۔ ہم لوگ پہلے بھی حواس کے متعلق بات کر رہے تھے، تو ابھی مجھے خیال ہے، تو پھر میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ایک بات شیئر کر دوں۔ جی اشفاق صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، بہت اچھے سے باجی لوگ بات کر رہے تھے شعور کے حوالے سے، تو میں نے کہا چلے میں بھی اپنا حصہ شامل کر دوں۔ یہ بابا جی کی کتاب شرح لوح قلم، اس میں 4 شعوروں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے نا، صفحہ 265 پہ۔ تو ویسے ڈیٹیل میں
کوئی بھی اسے مطلب بک کو پڑھ سکتا ہے آن لائن. اس میں پہلے شعور کا نام نور مفرد ہے، دوسرے شعور کا نام نور مرکب ہے، تیسرے شعور کا نام نسمہ مفرد ہے، چوتھے شعور کا نام نسمہ مرکب ہے. اچھا، اس کو بابا جی نے تصویری شکل میں بھی ساتھ بیان کیا ہے نا. فرد کا شعور، نو کا شعور، افراد کا لاشعور، یہ ہمارے شعور میں آ جاتے ہیں. پھر غیب میں جو آتا ہے وہ کائناتی شعور میں آ جاتی ہے بات. نو کا لاشعور، یہ دو غیب میں آ جاتے ہیں. اور غیب سے اوپر پھر الغیب، ورائے کائناتی شعور اور کائنات کا لاشعور. تو اس حوالے سے بابا جی نے یہ لیکچر پورا مطلب کیا ہوا ہے. ویسے مریم باجی نے بھی وہ کی تھی جو ہماری ذات کے اندر ڈاٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اخفی، خفی، قلبی، جتنے بھی نقطے ہیں. تو اس کو بھی میں چاہوں گا تمام احباب پڑھیں تو بہت سی باتیں اس میں سے سمجھ آئیں گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا اشفاق صاحب. جی تاج الوجی، ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی مجھے بس وہ مریم باجی کی بات پہ ایک خیال یہ آیا کہ میں سائنٹسٹ کر رہی تھی اور میرے دماغ میں رہا نہیں کہ یہاں پر سائنٹسٹ جو ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کی ہیں. تو میں نیورو سائنس سے ریلیٹڈ بات کر رہی تھی. اور اگر ہم آبویسلی کوانٹم فزکس جو ہے یا کوانٹم کمپیوٹنگ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ پورا ایریا ہے. اور سارن کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ تو آبویسلی مطلب ایکسپیریمنٹس بھی کر چکے ہیں اس طرح کے کہ ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ بھی کر چکے ہیں. تو آلموسٹ تو وہ ایک الگ ایریا ہے. بٹ اور اس میں تھوڑا سا نا ایک کانفلکٹ بھی ہے، مطلب کہہ لیں کہ ڈفرینٹ لینس سے دیکھتے ہیں نیورو سائنٹسٹ اور کوانٹم جو سائنٹسٹ ہیں. تو وہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس اوپینین ہے، کیونکہ نیورو سائنٹسٹ جو ہے نا وہ اس کو بایولوجیکلی نہیں اس کو ابھی تک وہ کر پا رہے، پروف کر پا رہے کانشیسنس والی اس چیز کو. بس میں یہ کہہ رہی تھی. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا تاج الوجی. امید ہے کہ مریم باجی تک بھی آپ کی بات مکمل طریقے سے پہنچ چکی ہوگی جو آپ ان کو سمجھا رہی تھی. اس کے علاوہ باقی ہمارے کوئی بہن بھائی کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ آپ سب کا بہت شکریہ. آپ سب نے بہت اچھے سے آج کے سیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور بہت کچھ ہم سب کو سیکھنے کے لیے ملا. ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ پھر ہم اپنے آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. اے اللہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سننے اور سمجھنے کا موقع عطا فرمایا. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے ہمارے دلوں میں زندہ کر دے اور اسے ہماری زندگی کا حصہ بنا دیجیے. اے اللہ پاک، ہمیں کائنات کی نشانیوں کو پہچاننے والی آنکھ، غور و فکر کرنے والا دل اور حق کو قبول کرنے والا شعور عطا فرما دیجیے. اور اسی کے ساتھ یا اللہ پاک ہمارے ایمان کو مضبوط اور ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیجیے. آمین یا رب العالمین. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکسٹ سیشن میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ.